اب پتہ نہیں یہ افواہ ہے یا یہ خبر جان بوجھ کر گزشتہ 10-15 دنوں سے پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان اپنے چند انتہائی بااعتماد ساتھیوں سے مشاورت کے بعد قبل از انتخابات کی تیاری شروع کر رہے ہیں اور شاید اس سال کے آخر میں یا پھر اگلے سال کے آغاز میں نئے الیکشنز ہو جائیں۔ اور یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کے وزراء میڈیا کے بھرپور استعمال کے ذریعے ایک نیا بیانیہ تشکیل دیتے نظر آ رہے ہیں، جس میں اپوزیشن کو ہمیشہ کی طرح چور اور لٹیرے کہہ کے پکارا جاتا ہے اور اپنے بارے میں کہا جاتا ہے ہم نے تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے، گزشتہ حکومت بگاڑ ہی بہت پیدا کر گئی۔ اور اس بات پہ عمران خان ڈٹ گیا کہ وہ ان چوروں اور لٹیروں کے سامنے نہیں جھک رہا، یہاں تک ہے کہ عمران خان امریکہ کیا بھارت کیا کسی کو گھاس نہیں ڈال رہا، اور پھر وہی ہے جنرل مشرف والا فارمولا لگایا جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان فرسٹ، یعنی وہ پہلے۔ اب یہ مسلسل گزشتہ کئی روز سے انٹرویوز دیے گئے، اس کا واحد ایجنڈا امریکہ، افغانستان اور بھارت ہے۔ اس کے بعد ٹیم عمران خان کپتان کو ایسا رہنما ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جو نہ امریکہ کے آگے جھکتا ہے، نہ مودی کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی مافیا سے ڈرتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سنتا ہے، نہ ہی پارٹی میں کسی بغاوت سے گھبراتا ہے۔ سچی بات بتاؤں، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان قبل از وقت الیکشنز کروائیں گے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ امریکہ کے سامنے وہ یوں ہی ڈٹے رہیں گے یا نہیں، پر اس سب شور شرابے قصے کہانی اور سازش کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے جس پہ جان بوجھ کے کسی کی نظر نہیں جانے دی جا رہی، وہ ہے روز بروز عوام کی زندگی اجیرن ہونا۔ صرف بجٹ پیش ہونے اور بجٹ پاس ہونے کے آس پاس کے 15 دنوں میں پیٹرول 2 دفعہ مہنگا ہو گیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ نہ کسی کے پاس تسلی بخش جواب ہے، نہ یہ معلوم کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کیسے ہوگی۔ لوگوں اور میڈیا کو گول گول دوسری چیزوں میں گھمانے کا ایک گھن چکر جاری ہے۔ دیکھا جائے تو اپنے اقتدار کے روز اول سے عمران خان حکومت بازار میں کساد بازاری لے آئی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں نے صرف کم آمدنی والوں کی کمر نہیں توڑی، اچھے خاصے آدمیوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اب اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو ان کو قبل از وقت انتخابات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ جب وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ مہنگائی سب سے مشکل چیلنج ہے اور ساتھ ہی یقین دلاتے تھے کہ مہنگائی پہ جلد قابو پا لیں گے، تو گھی اور آئل کی قیمتوں میں 7 روپے فی کلو اضافہ ہو جاتا ہے۔ عوام نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف کو موقع ہی اس لیے دیا تھا کہ یہ مہنگائی سے نجات دلائے گی، کرپشن کا خاتمہ کرے گی اور کڑا احتساب کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حکومت جو ہے ان کو ملی معیشت ہی زبوں حال تھی، پر اب حکومتی دعووں کے مطابق اسے مضبوطی آ چکی ہے، زر مبادلے کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، پر اب بھی حکومت کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ معیشت اس سے کہیں زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس کا اندازہ کیا گیا تھا، مسلسل 3 سال سے مہنگائی پہ قابو پانے کی امید دلائی جا رہی ہے، لیکن مہنگائی ہے کہ نہ صرف قابو میں نہیں آ رہی بلکہ مزید بھی پھن پھیلائی جا رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ ایک لطیفہ لگتا ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کیسے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ان چوتھے وزیر خزانہ شوکت طرین نے چند روز پہلے ہی ایک اسمبلی میں کہا تھا کہ IMF کے کہنے پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے ٹیکس لگایا یا نہیں، پر ہر چیز اپنے آپ مہنگی ضرور ہو رہی ہے، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، دالیں ہوں یا پھر سبزی اور پھل۔ کہا گیا تھا منی بجٹ نہیں آئے گا، لیکن بجٹ کے دوسرے دن انہوں نے IMF کے کہنے پر ٹیکس بڑھانے کی بات کی اور بجٹ کے چوتھے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو گیا۔ اس لیے اب عوام حکومتی گورننس اور وعدوں دونوں سے مایوس نظر آ رہی۔ PTI کی حکومت کے 2 سال باقی رہ گئے اور اگر عوام کو مطلوبہ ریلیف نہ ملا تو حکومت انتخابات میں عوام سے کوئی خیر کی امید نہ رکھے، بلکہ حکومت کو سر پر دوڑتے مہنگائی کے گھوڑے کو لگام ڈالنا ہوگی، کیونکہ ملکی معیشت کو حکمرانوں کی نظر سے دیکھیں تو سب اچھا کی نوید ہے، جبکہ غریب طبقے کی آنکھوں سے دیکھیں تو ہر آنے والا دن رہنے کے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مزدور، دیہڑی دار، راج مستری، چھوٹا بلڈر کسی دکان پہ 12,000 روپے ماہوار کی ملازمت کرنے والے کے لیے ایک دن کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ ان حالات میں جب لوگ اقتصادی ترقی اور ڈالرز کی برسات جیسے بیانات سنتے ہیں اور اپنے شب و روز دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ارباب اختیار زمینی حقائق سے کس قدر بے بہرہ ہیں، یا اتنے سنگ دل اور بے حس ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ملک میں غریب خانے، مسافر خانے، مفت خانے کھلا کر ملکی معیشت یا اقتصادی نظام کے مضبوط قلعے نہیں بنائے جا سکتے۔ باتیں تو حکمران طبقے غربت کے خاتمے، ایشین ٹائیگر بننے کی کرتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو معاشی آسودگی نہیں دے سکتے۔ مہنگائی کے لیے جس ٹائیگر فورس کو لائے تھے اس کا کسی کو علم نہیں، کہاں گئی ٹائیگر فورس؟ اس حکومت سے عوام کو امیدیں تھیں، شاید اب بھی ہیں، لیکن کوئی تو ایسی خبر سنائی دے جسے غریب کو یقین آ جائے کہ وہ اچھے دن بھی آ جائیں گے۔
جس کے خواب ہم سب نے دیکھے تھے، مل کر دیکھے تھے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔